علي الطهر يا مجدا تسامى يا مدار الحق يا معنى الخلود. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. قرآن مجید سورہ مبارکہ فرقان کی آیت نمبر 77، جس میں اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے: اے ہمارے پیغمبر، ہمارے بندوں کو یعنی بندگان خدا کو یہ پیغام پہنچا دیجئے خداوند عالم کی طرف سے کہ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو خداوند عالم تمہاری طرف پرواہ بھی نہ کرتا۔ اس آیہ کریمہ کی روشنی میں دعا کی اہمیت و عظمت واضح ہو جاتی ہے، اور عظمت دعا یعنی دعا کی عظمت اس قدر ہے، اتنی زیادہ ہے، اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ دعائیں جو ائمہ ہدی علیہ السلام سے ماثور دعائیں ہیں، ان دعاؤں کے سلسلے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ ابھی ہماری گفتگو بہت عظیم دعائے کمیل، جس کے پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، سال میں کم سے کم ایک مرتبہ، ہر شب جمعہ، یا سال مہینے میں ایک بار، یا سال میں ایک بار، یا زندگی میں ایک بار، اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھ کر واقعاً اگر دعائے کمیل کو پڑھا جائے تو دعائے کمیل معرفت پروردگار کا خزانہ رکھتی ہے۔ اس لیے کہ یہ دعا پہلے مانگنے کا سلیقہ اور پھر کیا مانگا جائے اس بات کو سمجھاتی ہے۔ شرح دعائے کمیل میں ہماری گفتگو اس فقرے سے متعلق ہوگی آج الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اتقرب الیک بذکرک، خدایا میں تیری یاد کے ذریعے تجھ سے قریب ہو رہا ہوں۔ پہلے تمام چیزیں معرفت سے متعلق پروردگارہ میرا سوال تیری بارگاہ میں اس رحمت کے وسیلے سے ہے، واسطے سے ہے جس نے ساری کائنات کو گھیر رکھا ہے، اس قوت کے واسطے سے ہے جو تمام کائنات پہ حاوی ہے، اس طاقت و قدرت کے وسیلے سے ہے جس کے سامنے ساری کائنات نے سر تسلیم خم کر رکھا ہے، اس صفت جبروتیت کی بنیاد پر ہے جس کی بنیاد پر تمام چیزوں کے نقص و کمی کو تو پوری کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد سلسلہ دعا کرتے کرتے یہ دعا سلیقہ سکھاتی ہے کہ پہلے معرفت پروردگار اور پھر اپنے گناہوں کا اقرار۔ پھر خداوند عالم کی بارگاہ میں بندہ یہاں تک پہنچتا ہے: پروردگارہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے دعاؤں کو رد کر دیا جاتا ہے، پروردگارہ میرے ان گناہوں کو بھی بخش دے جس کی وجہ سے عذاب نازل ہو جاتا ہے، پروردگارہ میرے ان گناہوں کو بھی بخش دے جس کی وجہ سے ناموس بے پردہ یا عیب دار ہو جاتی ہیں۔ اس سلسلہ دعا میں امام علی علیہ السلام جب بندہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ میں نے اپنے گناہوں کا اقرار بھی کر لیا ہے، چونکہ اقرار گناہ توبہ کی طرف بڑھنے کے لیے سب سے بڑا قدم اقرار گناہ ہے۔ جب انسان اقرار گناہ کرتا ہے تو خداوند عالم کی طرف بڑھتا ہے، اور پھر جب انسان یہ دیکھ لیتا ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، اور اس لیے کہ انسان اس کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، تو پھر اس کی یاد سے انسان کا دل مانوس ہونے لگتا ہے۔ اور جب انسان دیکھ لیتا ہے کہ تمام قیمتی چیزوں میں جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں وہ سب کی سب ایسی ہیں کہ فنا ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، تو پھر انسان خداوند عالم کی یاد کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر اس فقرے کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب معرفت الہی حاصل ہو جائے اور گناہوں کا اقرار خطا ہو جائے، گناہوں کا اعتراف ہو جائے، تو بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہے کہ پروردگارہ اللہم انی اتقرب الیک بذکرک، میرے مالک میں تیری یاد کے ذریعے تیرا قرب، اس لیے کہ جب خدا انسان کو حاصل ہو جاتا ہے اور دل میں خدا کی یاد جگہ بنا لیتی ہے۔ ذکر کا مطلب، ذکر کے معنی یعنی دل میں خدا کی یاد کو زندہ رکھنا، اور جب انسان دل میں خدا کی یاد کو زندہ کر لیتا ہے
تو یاد خدا اسے ہر تکبر، ہر گناہ، ہر بری صفت، ہر برائی سے بچا لیتی ہے۔ یہاں تک کہ کبھی کبھی انسان کے سامنے ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ وہ بڑی تھوڑی سی دیر میں بڑی سے بڑی دولت کا مالک بن سکتا ہے، مگر یاد خدا اسے خیانت سے بچاتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نفس کی لذت، شہوت، لذت انسان کی برانگیختہ ہو جاتی ہے اور گناہ دعوت بھی دے رہی ہوتی ہے، اور گناہ کے سارے اسباب اسے دکھائی دیتے ہیں، اور اس کے بعد یاد خدا سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، جس کی دلیل میں بہترین قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان کیا جا سکتا ہے کہ خدا کی یاد نے جناب یوسف علیہ السلام کو اس وقت جب کہ گناہ مکمل طور سے ان کو دعوت گناہ دے رہی تھی، جیسے ہی زلیخا نے اپنے خدا، جس کو مجسمے کو وہ خدا سمجھتی تھی، اس پر پردہ ڈال دیا اور یہ کہہ کے میں اس کی آنکھوں کی تاب نہیں لا سکتی اور میں نہیں دیکھ سکتی کہ میرا خدا، جسے وہ مثلا مجسمے کو خدا کہہ رہی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دل ہی دل میں کہا جو مجسمہ کا جو بنا ہوا مجسمہ ہے، جو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، جب یہ اس کے مجسمے سے اتنی حیا کر رہی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دل میں اپنے رب کی یاد کو زندہ کیا۔ میں اس قادر مطلق جو بالکل ایک دم مثلا غنی مطلق ہے، جو بالکل حاکم مطلق ہے، جو کل کائنات کا مالک ہے، جو مالک الملوک ہے، جو دلوں کے حال سے واقف ہے، میں اپنے اس پروردگار سے کیسے خوف نہ کھاؤں، کیسے نہ ڈروں؟ اس لیے کہ دل میں خدا کی یاد انسان کو گناہوں سے باز رکھتی ہے، یعنی خدا کی یاد دل پر خدا کی حکومت کا قائم ہو جانا، یعنی انسان کسی طرف گناہ کے لیے جا ہی نہ۔ اس لیے کہ ہم جب خدا کی اس حکومت کو دیکھ لیتے ہیں کہ ساری کائنات پر اس پروردگار کی حکومت ہے، تو اس اعتبار سے ہمیں کہیں تنہائی مل ہی نہیں سکتی۔ اس لیے امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں یہ بھی فرمایا ہے، ہر چیز کے ساتھ ہر چیز کے بعد اپنے خدا کو دیکھا، یعنی خدا ہر جگہ موجود ہے، تو ہم اپنے دل میں خداوند عالم کی یاد کو زندہ کریں، جو ہمیں دنیا کی محبت سے بھی آزاد کر دیتی ہے اور ہمارے دل میں آخرت کی محبت بھی پیدا کر دیتی ہے۔ یہاں تک کہ یاد خدا، دل میں خدا کی یاد، ذکر خدا انسان پر آئی ہوئی مصیبت اور آئے ہوئے عذاب کو بھی ٹال دیتی ہے۔ جب انسان اپنے دل میں یاد خدا کو زندہ کر لیتا ہے، اس کے بڑے بڑے گناہ یاد خدا کے ذریعے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کے قصے میں قرآن مجید میں یہ بات برملا بیان کی گئی ہے کہ جناب یونس علیہ السلام اپنی اس قوم سے جو مکمل طور سے بے حیائی کر رہی تھی، گناہوں پہ اصرار کر رہی تھی، اور گناہوں کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام ان سے بے رخ ہو گئے، اور بے رخ ہونے کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ لہذا اس قوم نے جب دیکھ لیا کہ کالے کالے بادل ان کے سروں پر ٹہل رہے ہیں، منڈلا رہے ہیں، اور بس اب عذاب کے بادل پھٹنے لگیں، تو یہ ایک عالم کے پاس گئے۔ عالم نے کہا کہ اپنے دلوں کو یاد خدا سے زندہ کرو، اپنی زبانوں پر ذکر الہی، لہذا اللہ کا نام اپنی زبانوں پر جاری کرو، اور اس کی بارگاہ میں تضرع و زاری کرتے ہوئے پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجا کرو۔ اس قوم نے دل میں خدا کی یاد زندہ کرنے کے بعد یہ عہد کیا کہ ہم اب گناہوں کی طرف قطعی نہیں جائیں گے۔ وہ مالک الملوک جو گناہوں، جو دلوں کو جانتا ہے، دلوں کے حال کو جانتا ہے، جب دیکھ لیا کہ انہوں نے واقعاً دل میں خدا کی یاد کو، میری یاد کو زندہ کر لیا ہے، تو آیا ہوا عذاب بھی ٹل گیا۔ اس لیے کہ جب ذکر الہی انسان کے دل میں زندہ ہو جاتا ہے، تو بڑے بڑے ملنے والے موقع، گناہوں کے ملنے والے موقعوں کو بھی وہ ترک کر دیتا ہے۔ تاریخ میں سورہ مبارکہ مجادلہ میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا صاحبان ایمان پر اس بات کا وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دلوں میں یاد خدا، ان کے دل بھر جائیں، یاد خدا کے ذریعے ان کے دل خدا کی یاد سے جھک جائے؟ کیا صاحبان ایمان پر ابھی یہ وقت نہیں آیا؟ اس سلسلے میں کہ یاد خدا، جب انسان کے دل میں یاد خدا زندہ ہو جاتی ہے، تو پھر وہ بڑے بڑے گناہوں سے
باز آ جاتا ہے، اور جس کے دل میں یاد خدا آ جاتی ہے وہ اگر پھر کسی کے لیے دعا بھی کر دیتا ہے تو اس کی دعا قابل قبول ہو جاتی ہے۔ فضیل ابن عیاض کے سلسلے میں یہ آیہ کریمہ کے بارے میں تفسیروں میں بھی لکھا ہے، روایات میں بھی ہے، اور بہت ساری کتابوں میں بھی ہے۔ واقعہ اس طریقے سے بیان ہوتا ہے کہ فضیل ابن عیاض ایک بہت ہی زیادہ بڑا خطرناک اور شاطر بدماش تھا، ڈاکو تھا۔ یہ قافلوں کو لوٹتا تھا، لوگوں کے مال و اسباب کو قبضہ کر لیا کرتا تھا، لوٹ لیا کرتا تھا۔ جوانی بھری زندگی یہ گزار رہا تھا، چونکہ ڈاکہ ڈکیتی جوانی میں ہی ہو سکتا ہے، بڑھاپے میں تو نہیں ہو سکتا۔ جب بدن میں بہت طاقت ہوتی ہے اس وقت انسان جو ہے یہ سارے کام انجام دیتا ہے۔ اسی سلسلے میں یہ کسی کا عاشق بن گیا، اور رات کے سناٹے میں یہ ہمسائے کے گھر سے گزر کر اپنے محبوب سے ملاقات کرنے کے لیے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اب جو یہ دیوار سے گزر کر دیوار پھاند کے جانا چاہتا تھا تو دیکھا کہ جہاں اسے پہنچنا ہے، اس کی منزل ہے، اس کے گھر کی برابر سے کچھ آواز آ رہی۔ یہ سمجھا کہ شاید لوگ جاگ رہے ہیں اور کوئی بات کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی جو ہے اس نے اور کان لگا کے سنا کہ کیا بات ہو رہی ہے، تو وہ ہمسایہ جو جہاں اسے پہنچنا تھا اس کے برابر کا گھر قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول تھا، اس گھر کا مالک، اور اس آیہ کریمہ پہ پہنچا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا صاحبان ایمان پر یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل یاد خدا سے جھک جاتے؟ جیسے ہی یہ آیہ کریمہ اس نے غور سے کی اور دل میں اس نے اپنے خدا کی یاد کو زندہ کیا، ویسا ہی گناہ کا ارادہ ترک کیا، اور اس نے استغفار پڑھا، اور ایک کھنڈر ایک خرابے میں جا کے بیٹھ گیا، اور یہ اب بالکل مکمل طور سے یہ ارادہ کر چکا تھا کہ میں اب گناہ اور مثلا چوری ڈکیتی نہیں کریں گے۔ لہذا وہیں ایک جگہ پر ایک قافلہ ٹھہرا ہوا تھا جہاں یہ چھپا ہوا تھا، اپنا بھیس یہ بدل چکا تھا اور اب شریفوں کے لباس میں آ چکا تھا۔ لیکن جیسے ہی یہ قافلے والے بات کر رہے ہیں کہ دن میں چلیں کہ رات میں چلیں، چونکہ رات ہو چکی تھی، اور جیسے ہی یہ قافلے والے بات کر رہے ہیں کہ دن میں چلیں کہ صبح ہونے کا انتظار کریں کہ ابھی چل دیں، تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ابھی چلنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ راستے میں کہیں نہ کہیں فضیل ابن عیاض ہمارے مال و اسباب کو لوٹ لے گا اور ہم تنگ دست اور بہت ہی غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جیسے ہی اس نے یہ بات سنی ویسے ہی اس کے دل پر بہت اثر ہوا، اور کہنے لگا کہ مخلوق خدا مجھ سے کتنی زیادہ پریشان ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں یہ کیا کر دیا۔ اس اعتبار سے یاد خدا جب دل میں زندہ ہو جاتی ہے تو یہ مکے چلا گیا، اور مکے جانے کے بعد اس نے بہت زیادہ استغفار کیا، بہت زیادہ دعائیں کی اور بہت زیادہ نمازیں پڑھی۔ اس کا دل یاد خدا میں مکمل طور سے مشغول ہو گیا۔ پھر یہ ایک بہت بڑا جو ہے اللہ کی بارگاہ کا زاہد اور ایک بہت بڑا عابد شمار ہوا، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے معاملات حل ہوتے تھے اور خدا اس کی وجہ سے لوگوں کی دعائیں قبول کرتا تھا۔ تو امام علی علیہ السلام نے اگلی بات کا درس ہمیں یہ دیا کہ جب معرفت خدا بہت زیادہ، انسان پہلے تو معرفت خدا پر توجہ دے، اور جب معرفت خدا پیدا ہو جائے تو اپنے دل میں اگر چاہتے ہو کہ آپ کی دعائیں قبول ہو تو اپنے دل کو یاد خدا سے زندہ کرو۔ یعنی یاد خدا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تسبیح لے کے بیٹھ جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ، بلکہ یاد خدا سے دل کے زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ غلط سلوک نہ کرو، یہاں تک کہ اگر اس کی کوئی بات آپ کو خراب بھی لگ رہی ہے، غلط بھی لگ رہی ہے، بات کا غلط ہونا الگ ہے اور حق صاحب حق تک پہنچانا، اس کا حق اسے دے دینا، یہ الگ ہے۔ تو اس اعتبار سے یعنی کوئی گناہ، کوئی سرکشی یاد خدا کی بنیاد پر ہم اپنے دل کو زندہ کریں، اور بس ہمارے اعضاء و جوارح پہ حکومت خدا ہو، اور جب ہمارے اعضاء و جوارح پہ حکومت خدا ہوگی
تو ہم جو بھی مانگیں گے اللہ کی بارگاہ سے وہ مل جائے گا۔ جو بھی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے جناب سلیمان کی طرح ایسی حکومت مانگ لی جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا مانگی، پروردگارا مجھے ملک، ایسا ملک عنایت کر دے کہ میرے بعد کوئی اور ایسی حکومت کا سزاوار نہ ہو، تو خداوند عالم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ جنوں پر، انسانوں پر، ہواؤں پر، سب کو ان کو اختیار دے دیا۔ لہذا جب ہم یاد خدا سے اپنے دل کو زندہ کر لیں گے تو جو اللہ سے طلب کریں گے خداوند عالم آپ کے مانگنے پر وہ عنایت و عطا کر دے گا۔ قبولیت دعا اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی خداوند عالم آپ کی التجا کو رد نہیں فرمائے گا۔ اس لیے دعائے کمیل کو بہت ہی سنجیدگی اور بہت ہی معرفت اور اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ واقعاً ہم اپنے سماج اور معاشرے میں جیسے ہم شب جمعہ میں الگ الگ طریقے کے پروگرام کرتے ہیں، ویسے ہی ہماری مساجد میں، ہمارے امام بارگاہ میں، ہماری قوم و ملت بہت اچھے احسن انداز میں دعائے کمیل کا پروگرام کریں اور دعائے کمیل پر توجہ رکھیں، اور اس کے جو عالم وہاں پر دعائے کمیل کے پروگرام کر رہے ہیں ان سے کہیے کہ ذرا ہمیں معنی کے ساتھ دعائے کمیل سمجھا دیں، اور ہر ہفتے ہم جو ہے دعائے کمیل کو پڑھیں، اس کے معنی پر غور کریں، اور ان چیزوں کو جو دعائے کمیل میں بتائی گئی ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے جن کو دعائے کمیل میں بتایا ہے ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے عمل ہی ہمیں امام کا سچا پیروکار بناتا ہے۔ بغیر عمل کے تو باپ بھی یہ کہہ دیتا ہے میری بات ہی نہیں مانتا تو مجھ سے اس کا کیا تعلق۔ لہذا ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ان معنی و مفاہیم پر ہمیں جو ہے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ ہم انشاءاللہ پھر دعائے کمیل کے اگلے فقرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔